أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها کیا تم زیادہ سخت ہو پیدا کرنے میں یا آسمان اس نے اس کو بنایا؟ رفع سمکہا فسواہا اس کی چھت کو خوب بلند کیا پھر اسے برابر کیا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا اور اس کی رات کو تاریک کر دیا اور اس کے دن کو روشن کر دیا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا اور زمین کو بعد اس کے اس نے بچھا دیا اخرج منها ماءها ومرعاها اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ نکالا والجبال ارساها اور پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا متاعا لکم ولانعامکم فائدہ ہے تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء کیا تمہاری پیدائش یعنی مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ پیدا کرنا یہ زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کو پیدا کرنا زیادہ سخت کام ہے جس میں سورج ہے چاند ہے لاتعداد سیارے ہیں اور کواکب ہیں اور اس میں بروج ہیں اور بے شمار کہکشائیں ہیں اور اس میں لا تعداد فرشتے ہیں جن کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ آسمان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل کام تھا. انسانوں کو پیدا کرنا تو کوئی مشکل نہیں اللہ کے لیے، وہ تو ایک ہی پھونک ماری جائے گی سور میں اور سارے انسان اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے. اللہ پاک نے سورۃ غافر میں فرمایا ہے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا يعلمون کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا یہ انسانوں کے پیدا کرنے سے بہت بڑا کام تھا، تو اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے. رفع سمکہا فسواہا اللہ پاک نے آسمان کی چھت کو اتنا بلند کیا کہ انسان پروازیں کر کر کے تھک گئے لیکن کوئی آسمان کے کنارے تک نہ پہنچ سکا. بالآخر انہوں نے آسمان کے وجود کا ہی انکار کر دیا. انہوں نے کہا یہ تو ہماری نظر کی انتہا ہے، جہاں ہماری نگاہ ختم ہوتی ہے وہاں ہمیں ایک نیلا سا دھواں نظر آتا ہے اور آسمان وغیرہ کچھ نہیں، بس یہ حد نگاہ ہے. لیکن اللہ پاک کا قرآن بار بار یہ فرما رہا ہے کہ آسمان اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہے اور اس میں بے شمار چیزیں اللہ پاک نے بنائی ہیں. فسواہا اللہ نے پھر اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیا، ایسا ٹھیک کیا کہ لاکھوں سال گزرنے کے باوجود
اس میں کسی قسم کی کوئی دراڑ نہیں، کوئی خرابی نہیں۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، رات کو اور دن کو آسمان کی طرف منسوب فرمایا، اس لیے کہ سورج کی حرکت سے ہی دن اور رات وجود میں آتے ہیں۔ رات کو اللہ پاک نے ڈھانپ دیا تاریکی کے ساتھ اور دن کو روشن کر دیا سورج کی روشنی کے ساتھ۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، یہاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آسمان پہلے بنا اور زمین بعد میں، جبکہ سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ تو اصل میں صورتحال یہ ہے کہ اللہ پاک نے پہلے زمین کو بنایا اور پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہ ایک دھوئیں کی شکل میں تھا، اس کو اللہ پاک نے 7 آسمانوں میں ٹھیک ٹھاک بنایا، پھر زمین کی طرف متوجہ ہوئے اور زمین سے پانی اور اس کے خزانے اور اس کے نباتات اور اس کا چارہ نکالا۔ مرعاہا سے مراد صرف جانوروں کو چارہ نہیں بلکہ انسانوں کے لیے بھی سبزیاں اور فصلیں اور درخت اور پھل اور ہر قسم کی نباتات جو انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ والجبال ارساہا، پھر اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ تو آسمانوں کو ٹھیک ٹھاک کرنے کے بعد پھر زمین کا پانی نکالا، چارہ نکالا، اس میں پہاڑ گاڑے۔ اور بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ بعد ذالک ترتیب زمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کلام کا تسلسل ہے، جیسے فرمایا عُتُلٍ بعد ذالک زنیم، کہ وہ بد اخلاق ہے اور اس کے بعد بد اصل بھی ہے، بدنام بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پہلے بد اخلاق ہوا اور بعد میں بدنام ہوا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ متاعا لکم ولانعامکم، فرمایا زمین سے جو کچھ نکلتا ہے اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے اور تمہارے جانوروں کے لیے فائدہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، پس جب وہ ہر چیز پر چھا جانے والی بہت بڑی مصیبت آ جائے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان کو یاد آ جائے گا جو کچھ اس نے کوشش کی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم ہر اس شخص کے لیے جو دیکھتا ہے۔ فرمایا کہ وہ ہر چیز پر چھا جانے والی مصیبت یعنی قیامت جب آ جائے گی تو اس وقت پردے ہٹ جائیں گے۔ دنیا میں ایک موٹا پردہ ہے جس کی وجہ سے برزخ اور آخرت کے اعمال انسان کو نظر نہیں آ رہے۔ مرنے کے بعد یہ پردہ ذرا باریک ہو جاتا ہے اور جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اسے برزخ کے تمام اعمال نظر آنے لگتے ہیں، اور قیامت میں یہ پردہ بالکل ہی ہٹا دیا جائے گا اور جہنم سب کو نظر آنی شروع ہو جائے گی، مومن کو بھی اور کافر کو بھی۔ مومن جہنم کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا، اور نافرمان اور کافر کانپ رہے ہوں گے کہ اب ہم اس کا لقمہ بننے والے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے متعدد مقامات پر یہ بھی فرمایا ہے کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، کہ جنت ظاہر کی جائے گی پرہیزگاروں کے لیے اور جہنم ظاہر کی جائے گی
نافرمانوں کے لیے۔ تو اللہ پاک جہنم انہی کو دکھائیں گے جنہیں جہنم میں ڈالنا مقصود ہوگا۔ تو دونوں معنی ٹھیک ہیں، مومن اور کافر سب جہنم کو دیکھیں گے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور کافر جہنم کو دیکھیں گے اور اس سے ڈریں گے کہ اب ہم اس میں جانے والے ہیں۔ ترجمہ ایک بار، أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا کیا تم زیادہ سخت ہو پیدا کرنے میں یا آسمان اللہ نے اس کو بنایا؟ رفع سمکہا فسواہا اس کی چھت کو خوب بلند کیا پھر اسے درست کیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا اور اس کی رات کو تاریک کر دیا اور اس کے دن کو روشن کر دیا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا اور زمین اس کے بعد اسے بچھا دیا۔ اخرج منها ماءها ومرعاها اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ نکالا۔ والجبال ارساها اور پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا۔ متاعا لکم ولانعامکم تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى پس جب وہ ہر چیز پر چھا جانے والی بہت بڑی مصیبت آ جائے گی۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی جس دن انسان یاد کرے گا جو کچھ اس نے کوشش کی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم ہر اس شخص کے لیے جو دیکھتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔